السلام علیکم AS اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے ہوں گے تو میرے پاس PDF موجود ہیں، آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو شیئر کروں گا۔ تو پہلے آتے ہیں پس منظر کیا تھا۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ شاہ ظفر کو شکست ہوئی اور آخری مغل بادشاہ کے ساتھ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ تو یہاں پر تھوڑا جنگ آزادی کی سپیلنگ مسٹیکس ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اس جنگ میں ہندوستانی مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ انگریزوں کا ماننا تھا کہ مسلمان ان کے بہت بڑے دشمن تھے۔ مسلمان برصغیر کی فلاح و بہبود ترقی کے لیے جو کوششیں کی گئیں عرف عام وہ علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئیں۔ سر سید نے مسلمانوں کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سر سید نے تحریک کا آغاز جنگ آزادی سے ایک طرح سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اس سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن جنگ آزادی نے سر سید کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور انہی واقعات نے علی گڑھ تحریک کو باور کرانے میں بڑی مدد دی۔ ابتدا میں سر سید احمد خان نے صرف ایسے منصوبوں کی تکمیل کی جو مسلمانوں کے لیے مذہبی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت سر سید احمد خان قومی سطح پر سوچتے تھے اور ہندوؤں کو کسی قسم کی گزت پہنچانے سے گریز کرتے تھے، لیکن برینکل یونیورسٹی کے تجویز پر ہندوؤں نے جس غلط رویے کا اظہار کیا، اس واقعے نے سر سید احمد خان کی فکری جہت کو تبدیل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ان کے دل میں مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کا خیال جا گزر ہو گیا اور وہ صرف مسلمانوں کی ترقی اور فلاح بہبود میں مصروف ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے کالج کے قیام عمل میں لایا گیا، رسالے نکالے گئے تاکہ مسلمانوں کی ترقی کے اس ہمت میں شامل کیا جا سکے۔ تو دیکھیں یہاں پر میں نے صرف ایک پس منظر بتایا ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کی کیا کیا وجوہات تھیں، کس وجہ سے جو ہے سر سید احمد خان کا نظریہ تبدیل ہوا کہ پہلے وہ ایک قومی سطح پر سوچتے تھے، مطلب برصغیر کے چاہے ہندو ہوں مسلمان ہوں دونوں کی ترقی کا سوچتے تھے، لیکن آگے جا کر انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس علی گڑھ تحریک جو ہے اس کے کیا مقاصد کیا تھے۔ اس کے 3 مقاصد تھے۔ پہلے میں دیکھتے ہیں علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی اس پسماندگی کو سیاسی انداز میں دور کرنے کی کوشش کی۔ کالج اور تہذیب الاخلاق نے مسلمانوں کی سیاسی اور تمدنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا اور انہیں سیاسی طور پر ایک علیحدہ قوم کا درجہ دیا۔ یعنی کہ ایک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں اپنی سیاست کی طرف مائل ہوں اور ان کو جو انہوں نے اپنے غم سہے ہیں وہ اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا خود ہی جو ہے مرہم کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو مذہبی حوالے سے سر سید احمد خان نے مذہب کا خول توڑنے کی بجائے فعال بنانے کی کوشش کی۔ دیکھیں جب بھی یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو آخرکار اس کا اپنا جو دین اس کا مذہب ہے، جیسے مسلمان ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے آخر اپنے مقصد کو پہچانا کہ دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب انسان کا دل اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے تو اسے دنیا کی ہر مشکل آسان لگتی ہے اور وہ جو ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سر سید سے پہلے اردو ادبیات کا دائرہ تصوف، تاریخ اور تذکرہ نگاری تک محدود تھا۔ سر سید کے اسلوب بیان پر بھی ہوا اور تحریک نے اردو ادب کے کون سے شعبوں کو متاثر کیا تھا۔ تو دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے نہ صرف اپنا سیاسی اور مذہبی طرف تھے بلکہ انہوں نے جو اردو ادب تھا اس کو بھی ایک نئی کروٹ دی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا تھے یا اس کی خدمات کیا تھیں۔ تو دیکھیں تحریک علی گڑھ کے زیر سبب اردو ادب کو ایک تحریک ملی، یعنی سائنٹیفک سوسائٹی، محمدن ایجوکیشن کانفرنس اور تہذیب الاخلاق جیسے کارآمد اسباب نے اردو ادب میں ایک نئی روح پھونک دی۔ 1869 میں سر سید احمد خان کو انگلستان جانے کا موقع ملا۔ یہاں پر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ ہندوستان میں بھی کیمبرج کی طرح کا ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں گے۔ وہاں کے اخبارات اسپیکٹیٹر اور
گارڈین سے متاثر ہو کر سر سید نے تعلیمی درسگاہ کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اس قسم کا اخبار ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا اس ادارے کی تکمیل تھا۔ اس رسالے نے سر سید کے نظریات کی تبلیغ اور مقاصد کی تکمیل میں اعلیٰ خدمات سر انجام دیں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہن کو روشن کرنے کا بھرپور کوشش کی۔ سر سید کے رفقا نے اپنی کتابوں کے ذریعے اردو ادب میں ایک نئی طرز تحریر کو پیش کیا، جیسے الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کو پیش کیا۔ مختصر یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک کی بدولت ملت جو تھی وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات نے نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ ادب کے میدان میں بھی ایک نئی کروٹ لی، جس کی چھاپ آج بھی ادب کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیں، یہ تھی علی گڑھ کی وہ محدود وہ خاص باتیں جو آپ اپنے کسی بھی پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ PDF نوٹس چاہیے ہوں تو میرے پاس نوٹس بھی موجود ہیں، میں صرف آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو اس کمنٹ کے اندر میں آپ کو یہ نوٹس مہیا کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔